final lines answer that question. اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا. اور یہ چیز جو ہے اور لوگوں نے بھی محسوس کی ہے. کچھ بات ہے میں جو وہ چیز ہے، مثلا یہی جب انڈیا میں نے 2 سال پہلے یہ اس کا پریزنٹیشن کیا اس انٹرپریٹیشن کا، تو ایک دو بہت ویل نون اقبال اسکالرس ہیں بھوپال کے، انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے بھوپال میں ایک پورا سیمینار کیا تھا صرف اس کویسچن پر کہ یہ کچھ بات ہے جو ہے تو اس کا کیا مطلب نکالا جائے. So there are other people who are looking at it in this way. Now as soon as we come to Tulu'e Islam, so many years later, after so much water has flown past under the bridge, عجیب سی سب سے پہلی چیز ہم ایک پیورلی امیجری کی لیول پر، الفاظ کی لیول پر یہ دیکھتے ہیں کہ طلوع اسلام کے ترکیب بند ہے، ہر بند کے آخر میں ایک وہ شعر ہوتا ہے نا، جو جس کے دونوں لائنز آپس میں ملتی ہیں، اور جو پرانے ایڈیشنز کلام اقبال کے تھے جن پہ ہم پڑھ کے بچپن میں بڑے ہوئے، تو اس میں وہ جلی قلم سے لکھا ہوا ہوتا تھا، بولڈ پڑا. وہ جو آخری لائنز ہیں ترکیب بند کی، ہر بند کی، اس میں آپ کو لامحالہ وہ امیجری ملے گی جو کورسپونڈنگ شعر میں یہاں یوز ہوئی ہے ترانہ ہندی میں. پہلا شعر آ جائیے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. یہاں پر پہلے بند کا آخری شعر، ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. چمن یہاں بھی ہے، وہاں بھی گلستاں ہے، اور جس سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ کر دے وہ خود بلبل ہے. کیونکہ ابھی یہ پچھلے شعر میں اثر کچھ خواب کا گنچوں میں باقی ہے، تو اے بلبل اب یہ کر. وہی ایک چمن کی بلبل ہے، وہاں پر بھی تھی، چمن بھی ہے، سب ہے. اچھا، اب غربت میں ہو اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، ٹھیک ہے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہتے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے. تو وہاں بھی دل کی بات ہے، یہاں بھی سینے میں کچھ پوشیدہ ہے. پربت وہ سب سے اونچا، سبق پھر پڑھ ان چیزوں کا تو لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت. دنیا کی امامت سب سے اونچا پربت، اس کا ایک کمپیریزن ہم دیکھ سکتے ہیں، کورسپونڈنس ہے. البتہ سب سے اونچے پربت میں ظاہر ہے کہ جیوگرافی زیادہ مینیفیسٹ ہو رہی ہے، دنیا کی امامت میں آئیڈیا زیادہ مینیفیسٹ ہو رہا ہے. سو یہ ہم اس میں ایک ٹرانسفارمیشن دیکھتے ہیں. گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رش کے جنا ہمارا. کہ ایک ارتھلی ریالٹی ہے، مٹی ہے زمین کی، وہ جنت بن رہی ہے، اس میں جنت کے پانی وانی وہ سب. جب اس انگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا. یہاں پر بھی مٹی جو ہے وہ فرشتوں کے بالوں پر پیدا کر رہی ہے. اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. اس کو ہم نے اس کانٹیکسٹ میں جس طرح سے دیکھا تھا کہ وہ کچھ تلاش، اور وہ یہاں پر اب 5واں شعر اس کانٹیکسٹ میں میچ کر جائے گا. چے باید مرد را طبع بلند مشرب نابے، دل گرمے نگاہ پاک بینے جان بیتابے. کہ جوان مرد کو، بلند ہمت والے کو کیا چاہیے سوائے اس کے کہ شراب خالص، دل گرم، نگاہ پاک بین، اور جان روح بیتاب. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا،
ہندی ہے، ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. اب یہاں پر آ کر ہم ایک ڈفرینس بھی دونوں میں دیکھیں گے اور سملیرٹی بھی. یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر بات یقین کی ہو رہی ہے، نہ کہ مذہب کے آرگنائزڈ اور انسٹیٹیوشنلائزڈ فارم کی. اور اس طرح سے یہاں پر بھی ایک آپ اپیئرنس سے تو پیچھے جا رہے ہیں. مذہب نہیں ہے یہاں پر سرمایہ تعمیر ملت، بلکہ یقین ہے. وہ اگر آپ کو مذہب وہ یقین دے رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں دے رہا ہے تو سرمایہ تعمیر ملت نہیں ہو رہی ہے. So there is a transcendence even here, just like there. And وہ چیز یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی، اب تک مگر ہے باقی. تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. اب وہ کچھ بات ہے جو ہے نا، وہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر تو ابھی کوئی محرم ہی نہیں ہے، وہ بات کسی کو پتا نہیں ہے جو کچھ بات ہے. یہاں پر بنیادی فرق پڑتا ہے، یہاں پر اس کا اپوزٹ ہو رہا ہے. بیا پیدا خریدارست جانے ناتوانے را، پس از مدت گزار افتاد برما کاروانے را. کہ آ جاؤ کہ اس بیچاری روح کا خریدار پیدا ہو گیا ہے، نمودار ہو گیا ہے. بہت مدت کے بعد ہم پر ایک کارواں گزرا ہے کہ وہ یوسف کنویں میں پڑا ہے تو کارواں ٹھہرا ہے. تو وہ جو کچھ بات ہے وہ اب ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے. اس لحاظ سے وہاں پر کوئی محرم نہیں ہے، یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ محرم آ گیا ہے. اب وہ راز نہاں دنیا کو معلوم ہو جائے گا. تو وہاں پر وہ ہے کہ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، تو یہاں اینڈ جو ہے اس کا بالکل برعکس ہے کہ وہاں درد نہاں ہے. یہاں پہ وہ حافظ کا شعر کے بیاتا گل بی افشانیم امید ساغر اندازیم فلک را، کہ مطلب جشن مناؤ وغیرہ وغیرہ اور وہ سب. تو یہ ایک طرح سے اس میں امیجری کی لیول پر یہ چیزیں جو ہیں آپ میچ کر سکتے ہیں. بہت مزے کی بات یہ نکلے گی کہ اگر آپ اس کے بعد پھر زبور عجم اگلی کتاب آئے گی، اس میں وہ 9 سوال شامل ہوں گے گلشن راز کے. جب ان سوالوں کو آپ رکھیں گے اور ایک ایک اس سے جواب نکالیں گے تو پھر ان سوالوں کے جوابات مختلف لیول کے ملنے شروع ہو جائیں گے. مثلا جو ہے وہ 8واں سوال انالحق، تو اس کا جواب ترانہ ہندی میں 8واں شعر جو نکلے گا وہ یہ کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. کچھ تک بنتی ہے اس کے ساتھ کہ انالحق کیا ہے یہ، بلکہ ایکچوئل سوال کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ بالکل بیہودہ فضول بکواس ہے یا اس میں کوئی رمز ہے. تو اس کا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، لائک دیٹ. اپنے روح میں سفر سے کیا مراد ہے، تو 5واں شعر وہاں بنے گا اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے وغیرہ. مزید دلچسپی کی چیز یہ ہوگی کہ 5ویں کتاب پر جب آپ جائیں گے جو کہ جاوید نامہ ہے، تو اس کے پہلے ہی چیپٹر میں جہاں چاند پر مولانا روم اقبال کو لے کر جاتے ہیں، وہاں پر وشوامتر سے ملاقات ہوتی ہے جو ایک قدیم ہندو سادھو گزرے ہیں جن سے منسوب ہے کہ گایتری بھی انہوں نے لکھا تھا جس کا ترجمہ اقبال نے کیا تھا اور اس پر کفر کا فتویٰ پایا تھا. تو وہ 1932 کی کتاب ہے جاوید نامہ، خطبہ الہ آباد سے 2 سال بعد کی. اور اس میں وہ جو ان کا اسپریچول جرنی ہے جو خدا تک پہنچائے گا وہ شروع وشوامتر سے ہو رہا ہے. رومی سب سے پہلے